بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے قرض دینے کے سلسلے میں پاکستان کو مزید مطالبات پیش کر دیے ہیں۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے قرض دینے کے عوض پاکستان سے مزید مطالبات کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان سے IMF کے ڈو مور کے مطالبات میں زراعت پر انکم ٹیکس کی وصولی کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ پاکستان کے ابلاغیاتی اداروں نے حکومتی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اس سلسلے میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ماہرین نے پاکستان کی صوبائی حکومتوں سے بھی ورچوئل مذاکرات کیے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ان مذاکرات میں پاکستان کی وفاقی وزارت خزانہ کے عہدیداران بھی شامل تھے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ریاست میں جلد سے جلد اسمبلی انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے صحافیوں کے ساتھ بات چیت میں کہا ہے کہ عسکریت پسندی ختم کرنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بالادستی قائم کرنے کے لیے اسمبلی انتخابات بلا تاخیر کرانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت کے اندر ہمت ہے تو اسمبلی انتخابات کرائے اور اگر بقول ان کے حکومت بزدل ہے تو انتخابات نہ کرائے۔ عمر عبداللہ نے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری لانے کی بھی ضرورت پر زور دیا۔ ایک صحافی نے ان سے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہندوستانی ٹیم کے پاکستان نہ جانے کے امکان کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی ٹیمیں ایک دوسرے کے یہاں میچ کھیلنے نہیں جا رہی ہیں، اس کے لیے بقول ان کے حالات کو بہتر بنانا ہوگا۔ لبنان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ کے خلاف جب سے جنگ شروع کی ہے اسی وقت سے جنوبی لبنان پر بھی اس جارح صہیونی حکومت کے حملوں میں اب تک 466 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ العہد نیوز سائٹ کے مطابق اس عرصے کے دوران جنوبی لبنان پر صہیونی حکومت کے حملوں میں 438 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب جمعرات کی صبح صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے لبنان کے جنوب میں واقع شہر رامیہ کے اطراف کے علاقوں پر حملہ کیا ہے۔ ادھر جنوبی لبنان سے بھی مقبوضہ فلسطین پر میزائل داغے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں صہیونی حکومت کا آئرن ڈوم اینٹی میزائل سسٹم شمالی مقبوضہ فلسطین کے علاقے مغربی الجلیل میں فعال ہو گیا ہے۔ غزہ میں طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز اور مقبوضہ فلسطین کے شمال میں قابض صہیونی حکومت کے ٹھکانوں پر حزب اللہ لبنان کے وسیع حملوں کے بعد حزب اللہ کے مجاہدین نے شام کے مقبوضہ جولان کے علاقے پر بھی صہیونی فوج کے ٹھکانوں پر متعدد بار حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے ایک بار پھر غزہ کے مظلوم عوام کے دفاع اور استقامتی فلسطینی محاذ کی حمایت میں ڈرون اور میزائل حملے جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے الاقصی طوفان آپریشن میں لبنان کی حزب اللہ تحریک کی مشارکت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ الاقصی طوفان آپریشن کے آغاز سے ہم خود کو اس میں شامل ہونے کا پابند اور خود کو اس کا حصہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مقاصد دن بدن پورے ہو رہے ہیں اور دشمن ہر روز تھکتا جا رہا ہے اور صہیونی فوج کے مختلف عہدیدار اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکریٹری جنرل نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہماری کارروائی دشمن کو شمال میں الجھا کر رکھے ہوئے ہے اور عملی طور پر 1000 اسرائیلی افسر اور فوجی وہاں رہنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے لیے لبنان سے حمایتی محاذ کا مقصد دشمن کو تھکا دینا اور اسے غزہ پٹی میں جنگ کو اپنے حق میں موڑنے سے روکنا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کی فوج حزب اللہ کے خوف کی وجہ سے شمال سے انخلا کرنے میں ناکام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنی جنگ کے ذریعے دشمن کو غزہ کے خلاف جارحیت سے روکنا چاہتے ہیں۔
حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ شمالی محاذ پر جنگ روکنا چاہتی ہے تو اسے غزہ پر جارحیت روکنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے بیرونی حامیوں کی بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ شمالی محاذ پر جنگ کا خاتمہ غزہ میں جنگ کے خاتمے پر منحصر ہے۔ صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید فضائی حملے کیے ہیں۔ ارنا نے فلسطینی خبر رساں ایجنسی سما کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے آج صبح غزہ شہر کے مغربی علاقے میں واقع الشفا اسپتال کے اطراف میں شدید حملے کیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے خان یونس کے مشرقی علاقوں اور النصرات کیمپ کے مشرق میں واقع علاقوں پر بھی بمباری کی ہے۔ ان حملوں میں شہداء اور زخمیوں کی تعداد کے بارے میں ابھی تک کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی استقامت کے 7 اکتوبر کے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد سے غاصب صہیونی حکومت کی کمزوری پہلے سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت حتیٰ 9 مہینے کی جنگ کے بعد بھی استقامتی گروپوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکی ہے اور اسے غزہ میں اپنے مظالم کی وجہ سے عالمی رائے عامہ کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غزہ پٹی کی مقامی انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ قحط پیدا کرنے کی صہیونی حکومت کی پالیسی جاری رہنے کے نتیجے میں ہزاروں مریضوں، بچوں اور عام شہریوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے اور اس کی ذمہ داری امریکہ اور صہیونی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ غزہ کی مقامی انتظامیہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امدادی سامان اور طبی آلات غزہ میں نہیں پہنچنے دیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد اپنی جان گنوا چکے ہیں اور بہت سے بیماروں اور بچوں کی جان خطرے میں ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ آج عالمی برادری کو ایک فیصلہ کن تاریخی ذمہ داری کا سامنا ہے اور توقع ہے کہ عالمی برادری غزہ پٹی پر قحط اور بھوکمری مسلط رکھنے کی پالیسی کو ختم کرائے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قحط اور بھوکمری کو ایک عسکری حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جو جنگی جرم ہے۔ انسانی حقوق کے ماہرین اور اقوام متحدہ کے نمائندوں نے بھی غزہ میں قحط اور بھوکمری پھیل جانے اور اس کے نتیجے میں بچوں کی شہادتوں میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دریں اثنا غزہ میں محکمہ صحت کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ کم سے کم 33 بچے بھوک اور غذائیت کی کمی سے شہید ہو چکے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بھوک سے شہید ہونے والے فلسطینی بچوں کی تعداد شمالی غزہ میں زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کے ماہرین اور اقوام متحدہ کے نمائندوں نے کہا ہے کہ بھوک سے فلسطینی بچوں کی شہادتوں میں اضافے سے پتہ چلتا ہے کہ بھوکمری پوری غزہ میں پھیل چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندوں اور انسانی حقوق کے ماہرین کی اس جماعت نے جو 11 افراد پر مشتمل ہے اعلان کیا ہے کہ جنوبی اور وسطی غزہ میں بھوک سے ان بچوں کی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بھوکمری شمالی، مرکزی اور جنوبی غزہ کے سبھی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ تحریک حماس نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کی تحقیق کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تحریک حماس نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ میں صہیونی حکومت کے سربراہوں کی حمایت سے انجام پانے والے صہیونی فوجیوں کے ہولناک جرائم کی تحقیقات کرائے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق تحریک حماس نے ان ویڈیوز کا حوالہ دیا ہے جن میں صہیونی فوجیوں کو فلسطینیوں کے گھروں کو آگ لگانے اور ان پر براہ راست فائرنگ کرنے سمیت متعدد جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تحریک حماس نے کہا ہے کہ صہیونی فوجیوں کے یہ جرائم ان کی سرگرمیوں کا حصہ ہیں اور وہ خواتین، بچوں اور سن رسیدہ افراد کو نشانہ بناتے ہیں۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل محمد الہندی نے صہیونی حکومت کے ساتھ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ غزہ پر فوجی جارحیت کو روکنے کے لیے ہمیں ضمانت دی جائے۔ محمد الہندی نے مزید کہا کہ اب زیادہ تر صہیونی آباد کار جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر دستخط کرنے کے حق میں ہیں اور اس معاہدے کے دوسرے مرحلے میں اس وقت بات چیت جاری ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس غزہ کی پٹی پر جارحیت کو روکنے سمیت معاہدے کے متن میں ضمانتیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر بنیامین نیتن یاہو مذاکرات میں ناکام ہو جاتے ہیں تو انہیں جنگ جاری رکھنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا۔